بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات اور لاک ڈاؤن کے بارے میں دارالعلوم دیوبند سے ایک نیا بیان آیا ہے 7 اپریل 2020 میں، جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بغور سماعت کریں۔ موجودہ حالات میں 2 ضروری گزارشات۔ نمبر 1، شب برات سے متعلق 9 اپریل بروز جمعرات شعبان کی 14 تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات شب برات ہے۔ اس رات میں ذکر و عبادت، دعا، استغفار کی کثرت اور اس کے بعد والے دن روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، لیکن کوئی عمل اجتماعی شکل میں کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس رات میں قبرستان جانے کی ترغیب بھی نہیں دی گئی ہے۔ صرف ایک بار تنہا قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ قبرستان یا مساجد میں اجتماعی طور پر جاتے ہیں اور مختلف اعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ ضروری اعمال یعنی کہ نماز با جماعت اور جمعہ وغیرہ کے لیے بھی نکلنے پر پابندی ہے، شب برات میں مساجد یا قبرستان جانے کا ارادہ بھی نہ کریں۔ اپنے بچوں اور جوانوں کو باہر نکلنے سے باز رکھیں۔ چراغا یا پٹاخہ بازی جیسی رسوم اور گناہوں سے مکمل پرہیز کریں، اور حسب توفیق رات میں نوافل اور دعا استغفار کا اہتمام حسب معمول گھروں میں رہ کر کریں، اور 15 شعبان بروز جمعہ بشرط ہمت روزہ رکھ لیں کہ وہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے اجتماعی یا خود ساختہ غیر ثابت اعمال سے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 2، لاک ڈاؤن کی پابندیوں سے متعلق۔ کورونا وائرس کے خدشے کے تحت دنیا کے اکثر ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن نافذ ہے، جس کے 14 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک بعض لوگوں کے بارے میں یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ وہ بسا اوقات اس پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ شاید ایسے لوگ ان پابندیوں کو صرف حکومت کی انتظامی پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں 2 باتیں ملحوظ رکھیں۔ نمبر 1، حکومتی قوانین کی پابندی بھی ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ حکومت پابندیوں کا مقصد بھی شہریوں کا تحفظ ہی ہے۔ نمبر 2، وبائی بیماریوں کے متعلق شریعت کی ہدایات بھی یہی ہیں کہ جہاں وبا ہو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں۔ اس کے متعلق احادیث نبویہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز عمل سے یہی رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور گھروں تک محدود رہنا شرعی اور قانونی دونوں اعتبار سے ضروری ہے۔ لہذا تمام مسلمان ان پابندیوں کی خلاف ورزی سے بچیں اور حفاظت و علاج وغیرہ سے بھی غفلت نہ برتیں، اور یہ احتیاطی اور یہ تدابیر اختیار کرنا بھی شریعت کے حکم کی تکمیل ہے، اور یہ ہمارے اس ایمانی عقیدے کے منافی نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ بھی شریعت نے دیا ہے، اور تدبیریں اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت ہی سے ملا ہے۔ اسی کے ساتھ کثرت سے استغفار، درود شریف اور آیت کریمہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور پورے عالم کے لیے عافیت کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور سب پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ والسلام، ابو القاسم نعمانی، محترم دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین، دارالعلوم دیوبند کا یہ رہا پیغام جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ہماری ہر سچی اور اچھی خبر آپ کے پاس بآسانی ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔